بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی نے کچھ دنوں پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا۔ گزشتہ دنوں میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت گملوں میں پھول کھلتے گئے ہیں۔ نیبو کے پودے میں 2 نیبو بھی لٹکے ہوئے ہیں اور 2-4 ہری مرچ بھی لٹکی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے اس نے بانس کا جو پودا گملے میں لگایا تھا اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہاں یہ بانس کا پودا سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتے ہیں۔ میں ہنس پڑا اور کہا، ارے پودا سوکھ رہا ہے تو کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پودا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے اس پودے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہلا اٹھے گا۔ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی اور پودے کا ساتھ مل جائے تو جی اٹھتے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات تھی۔ ایک ایک کر کے کئی فوٹو آنکھوں کے آگے بنتی چلی گئی۔ ماں کی موت کے بعد والد صاحب کیسے ایک ہی رات میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اگرچہ ماں کے جانے کے بعد 16 سال تک وہ رہے لیکن سوکھتے ہوئے پودے کی طرح ماں کے رہتے ہوئے جس والد صاحب کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا وہ ماں کے جانے کے بعد خاموش سے ہو گئے تھے۔ مجھے بیوی کے یقین پر مکمل اعتماد ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ سچ مچ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہوں گے۔ بچپن میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی خرید کر لایا تھا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا۔ مچھلی سارا دن گمسم رہی۔ میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں گھومتی رہی۔ سارا کھانا جاڑ کی مٹی میں جا کر بیٹھ گیا۔ مچھلی نے کچھ نہیں کھایا۔ 2 دنوں تک وہ ایسے ہی رہی اور ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر الٹی پڑی تھی۔ آج مجھے گھر میں پالی وہ چھوٹی سی مچھلی یاد آ رہی تھی۔ بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا، اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم 2-3 یہ ساری مچھلیاں خرید لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو تنہائی پسند نہیں، آدمی ہو یا پودا، ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔